الأرض ووزيرين في السماء أما وزيراي في السماء فجبرائيل وميكائيل وأما وزيراي في الأرض فأبو بكر وعمر رضي الله عنهما. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نماز والا درود بآواز بلند. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على جسد محمد في الأجساد. اللهم صل على بلد محمد في البلاد. اللهم صل على روح محمد في الأرواح. اللهم صل على روضة محمد في الرياض. صدیق کی صداقت چمن میں پھول کھلتے ہیں. صدیق کی صداقت چمن میں پھول کھلتے ہیں اور انہی کے نقش و قدم سے اصول بنتے ہیں. قصر صداقت کی منزلت تو مجھ سے مت پوچھ کہ انہی کے در دولت سے دلہا رسول بنتے ہیں. تساں غور کرو میں عرض کراں. تساں غور کرو میں عرض کراں. بھلا او کیہو جہا منظر ہو سی. بڑیا پاک محمد گھوٹ ہو سی. جن گئی صدیق دے در ہو سی. ایک پاسو عمر عثمان ہو سے بے پاسو حیدر کرار ہو سی. کیا بخت اقبال اون بی بی دا جہندا پاک محمد ور ہو سے. قابل صد احترام معزز و مکرم حاضرین محترم عزیز دوستو محترم بزرگوں بھائیوں، اے مہینہ جمادی الثانی دا مہینہ ہے. ایک بعد آمن والا مہینہ رجب المرجب دا مہینہ ہے. جمادی الثانی دی اج 22 تاریخ ہے. جمادی الثانی دی 22 تاریخ ہے اور جمادی الثانی دی 22 تاریخ کو حضرت صدیق اکبر دی وفات دلی.
حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے یار غار بھی ہیں، رفیق سفر بھی ہیں، یار مزار بھی ہیں، خلیفہ بلا فصل بھی ہیں۔ صدیق کو کون نہیں جاندا، جن دے بارے وچ میرا سونا نبی فرمائے جدو آپ مرض الوفات دے جہاڑیاں وچ بیماری دی شدت دی وجہ کنوں اپنے گھر مبارک تشریف فرماہن، بخار کنوں سیندی بیماری دا آغاز تھیا اور بخار وددا 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 اتنا زیادہ تھی گیا کہ ایک جہاڑے ایک صحابی عیادت واسطے حاضر خدمت تھے، تبا پرسی واسطے مزاج پرسی واسطے حاضر خدمت تھے، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے جسم اطہر کو میں ہاتھ لاتے جو ڈٹھے سے عرض کی تے سونا اتنا بخار۔ آپ نے فرمایا میاں جتنا تو آدمی کو بخار ملتے ہوئے اتنا کلھا میں محمد بخار ہے۔ لیکن اس موقع تے آپ نے فرمایا کہ جدوں اللہ تبارک و تعالی مومن آدمی کو تکلیف دیندے، پریشانی دیندے، دکھ دیندے، مصیبت دیندے تو او مصیبت مومن واسطے بھلائی اور رحمت ہوندی اللہ دی کہ اس بیماری اور اس دکھ دے اندر اللہ پاک اندے گناہ معاف فرمیندے، اور اللہ دا نبی گناہ کنو معصوم ہوندے، نبی گناہ کنو پاک ہوندے۔ تو فرمایا جدوں کہیں نبی دے اتے کوئی ازمائش اور امتحان آمدے تو اللہ تبارک و تعالی اس نبی دے درجات کو بلند فرمیندے۔ تو بہرحال ایک موقع دے اتے سائیں دی طبیعت مبارک اس کچھ افاقات ہے، طبیعت مبارک کچھ ٹھیک ہے، تو سائیں نے ارشاد فرمائے کہ میں کو مسجد نبوی گھنجلو، میں جلا تو حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما دے سہارے دے نال میرا سونا مسجد نبوی میں تشریف گھنجے۔ صحابہ کرام اردا گرد پروانے کی طرح جمع تھی گئے۔ اس وقت دا نقشہ میں تے کو دساں، صحابہ کرام فرمیندن ساکو ایویں لگدا ہا اساں نبی دے اردا گرد بیٹھے آتے، نبی منبر دے اوتے تشریف فرمان، ساکو ایویں لگدا ہا جویں رحل تے قرآن کھلیا ہویا ہوے۔ جویں سونا تشریف فرما تے بیٹھے، سہی نے ارشاد فرمائے اے میرے صحابہ دی مقدس جماعت، میں چند اعلان کرن واسطے آیا، چند وصیتاں کرن واسطے آیا، چند نصیحتاں کرن واسطے آیا۔ طبیعت زیادی خراب ہے، کمزوری حد تو زیادی ہے، دو آدمی دے سہارے منبر دے اوپر تشریف فرمائیں تو آپ نے جو وصیتاں اور نصیحتاں ارشاد فرمائیں، آپ نے فرمایا میری وصیت ہے کہ میرے بعد اللہ دے قرآن کو اور میرے فرمان کو مضبوطی نال پکڑی جو۔ تواڈے اندر میں دو چیزاں چھوڑی تے ویندا پیا، ایک اللہ دا قرآن ہے، دوجا میں محمد دا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہیں کو جتنے تک مضبوطی نال پکڑی رکھو کہیں گمراہی تواڈے نیڑے نام سے۔ یہ وصیت فرمائیے، ان کو بعد نصیحتاں شروع فرمائیں۔ ہاں بھی وصیت فرمائیے، فرمایا مسلمانوں الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز دی پابندی رکھی جو، نماز دا خیال کری جو، اور جو تواڈے ماتحت غلام ہیں انہیں دے نال اچھا سلوک رکھی جو نوکر ہیں چاکر ہیں انہیں دے نال اچھا سلوک کری جو۔ اس تو بعد آپ نے ارشاد فرمائے اے میرے صحابہ دی جماعت، مسجد نبوی دے اندر جڑے دروازے رکھے ہوئے یہ سارے دروازے بند کر چھڑی جو، ایک باب صدیق بند نہ رکھی جو۔
اور صحیح نے فرمائے میرے صحابہ دی جماعت میں آمنہ دلال سے جس آدمی نے احسان کیتا ہا میں ہر کہیں دے احسان دے بدلے چکئی ویندا تے صدیق دے احسان کھڑائی ویندا. دوجے لفظیں چکھاں جہ میرے اوتے احسان کیتے ہن ہر کہیں دے احسانات دے بدلے میں دنیا تے ادا کیتی وینا پر صدیق دے احسان بچائی وینا. ان احسان میں محمد ادا نہیں کر سکتا. کیا عظمت حضرت صدیق اکبر دی. ان احسانات کا بدلہ میں نہیں ادا کر سکتا. قیامت والے جہاڑے اللہ کو اکھیساں کے ربا صدیق دے احسان چھوڑی آیا ان کا بدلہ تو آپ ادا فرما رہے. یہ جہے جوان دی عظمت یہ جہے جوان دا مقام مناقب فضائل میں جہاں نکما انسان کیا بیان کر سکتے. بہرحال حصہ و قدر جتا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کچھ فضائل عرض کرے سا. اس واسطے آیات کریمہ دی جن آیات مقدسہ دی تلاوت کی تھی سورہ آل عمران جہاں آیات مبارکہ ہیں اور چوتھے سپارے وچ انہیں دا ترجمہ بھی انشاءاللہ دسے سا تھوڑی دیر تو بعد. بھارت پہلے مناسب سمجھدا کہ کچھ فضائل عرض کر دے ماں چونکہ حضرت ابو بکر صدیق دی وفات دا دی ہے اج دی 22 جمادی الثانی کو سیدنا صدیق اکبر دنیا سے کیری تاریخ کو اج 22 جمادی الثانی ہے. اج دا دی حضرت ابو بکر صدیق دی وفات دا دی ہے. بلکہ میں حکومت تو بھی اپیل کرے سا کہ جس طرح باقی جہاڑیاں میں سرکاری ڈے منایا ویندے تو حضرت ابو بکر صدیق دی وفات بھی سرکاری سطح سے منائی ویندے منانی چاہیے. یہ جہاڑے وچ بھی مکمل چھٹی کیتی ونجے جی میں باقی جہاڑیاں وچ چھٹیاں ہوندیاں. اور میں اپنے علماء خطباء واعظین مقررین مبلغین حضرات کی خدمت وچ بھی عرض کرے سا کہ وہ بھی اپنی مساجد دے اندر اپنے جمعہ دے مطلب خطبات دے اندر تقاریر دے اندر حضرت صدیق اکبر کی عظمت کو بیان کریں. کیونکہ ایسا مسلمان ہوں ہر بندہ اپنی تاریخ یاد رکھ دے اپنی ہسٹری یاد رکھ دے تو کم از کم مسلمانے کو اپنے اسلامی تاریخ بھی یاد رکھنی چاہیے ضروری. تو حضرات گرامی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے فضائل اور مناقب اتنے ہیں کہ اس دے بیان کرن واسطے جمعہ دا گھنٹہ سوا گھنٹہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا بلکہ سال بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتا. میں یہ سمجھنا کہ زندگی بھر اگر کوئی واعظ اور مبلغ حضرت صدیق اکبر دے فضائل اور مناقب بیان کرے تو میں ادا وہ اپنی زندگی مکا سکتے حضرت صدیق دے فضائل مکن چھوڑ. اتنا اللہ نے اس جوان کو مقام عطا فرمائے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت اللہ تبارک و تعالی نے میرے سونے نبی کو نبوت اور رسالت نال نوازے اللہ تبارک و تعالی نے بذریعہ وحی بذریعہ جبرائیل امین قرآن مجید کی آیات اتاری ہے. اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. سب تو پہلی وحی میرے نبی سے ان آیات مبارکہ دی اتری ہے. پہلی وحی سورت علق دیاں 5 آیات ابتدائی آیات سب تو پہلے اترے. اس تو بعد وحی کا سلسلہ رک گئے. اتنا عرصہ رکیے
مفسرین حضرات فرمیندے 3 سال تک حضور دی ذات دے اوتے وحی نہیں ہوئی. 3 سال تک. 3 سال تو بعد ون اللہ تبارک و تعالی نے وحی نازل فرمائی ہے میرے سونے نبی. جبرائیل امین ہے. والقرآن مقدس کی آیات مقدسہ اتری ہیں. اللہ فرمیندے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. او موٹے کپڑے پاون والا سونا نبی قوم اٹھو فانذر لوگوں کو ڈراؤ وربک فکبر اپنے رب دی کبریائی بیان کرو اللہ دی عظمت بیان کرو اللہ دا مقام بیان کرو اللہ دی الوہیت بیان کرو رب دی ربوبیت بیان کرو دنیا کائنات دے سامنے اللہ دی وحدانیت کا اعلان کرو تے اعلان کرو اللہ دا تعارف تے پہچان کراؤ میرا سونا رب دی پہچان کرویندے مختلف مقامات دے ہوتے مختلف انداز دے نال مختلف جگہ دے ہوتے میرے سونے نے اپنے رب دی پہچان کرائیے کسی آپ نے پہچان کرائیے فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. کسی آپ نے پہچان کرائیے شاہد لا الہ الا قول العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. مختلف مقامات ہوتے مختلف انداز سے عنوان دینا میرے سونے نبی نے سونے رب دی پہچان کروائی ہے دنیا کائنات دے اندر جویں وہی اتری ہے میرا سونا نبی صفا پہاڑی دے تے تشریف فرمائیں. کیڑی پہاڑی اللہ تے کو میں کو صفا پہاڑی دی زیارت اللہ نے قرآن جو پہاڑ دا نام گنتے آکے فرمائے نے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم. مروہ من شاعر اللہ او کائنات دے لوگو صفا اور مروہ میں اللہ دی قدرت کے نشانے وچوں نشانے میں میرے قدرت دے شاہکار دنیا تے دیکھ دیا تو آجا عمرہ مخلص مگر میرے قدرت دے شاہکار مکانے کو نام تین مگر سارے شاہکار جنہیں دیکھن ضروری سمجھ دو کہ صفا مروہ بھی میں اللہ دی نشانی ہے اندے اتے جرے ویلے آؤ صفا مروہ کو دیکھو امن حج البیت او اعتمر تیرا بندہ بیت اللہ دا حج کرے یا عمرہ کرے فلا جناح علیہ ان یطوف بہما اندے واسطے ضروری ہے کہ صفا مروہ دی سعی کرے ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم. جیڑا بندہ بھی کوئی نفلی عبادت کرے تے میں اللہ قدردانا میں ان دی کئی عبادت کو ضائع نہ تھی ونڈیتا پر ایک ضروری عبادت ہے حج تے عمرے دے دوران صفا مروہ دی سعی ضروری ہے. اس وقت حاجی جڑے ویلے حج واسطے ویندے او بھی صفا مروہ دی سعی کریں دے عمرے والا جڑے ویلے عمرے تے ویندے جب تک صفا
مروا دی سائی نہ کرے سے عمرہ دا نہ تھی سے میرے سونا نبی صفا پہاڑی دے اوتے تشریف گن گن جدوں دوجی دفعہ وہی نازل کی ہے تشریف گن گن عرب دے دستور مطابق عرب دے رواج دے مطابق میرے سونے نبی صفا پہاڑی تے چڑھتے چادر مبارک لہ رہی ہے عرب دا رواج ہا جدوں کوئی اہم خبر ہوئے اہم اعلان کرنا ہوئے کوئی اہم گال ہوئے تو پہاڑی دے اوتے وانتے ہی میں چادر لہرا ملنے جی میں جو آپ نے چادر لہ رہی ہے عرب لوگ کٹھے تھیندے گن سارے کٹھے تھی گن ابو جہل بھی آگے ابو لہب بھی آگے عتبہ بھی آگے شیبہ بھی آگے ولید ابن مغیرہ بھی آگے نضر ابن حارث بھی آگے امیہ بن خلف بھی آگے تمام قریش دے سردار ریاضہ سمیت صفا پہاڑی دے تلے کھڑے میرا سونا نبی صفا پہاڑی دے اتو کھڑے جا جڑے ویلے سارا مجمع کٹھا تھی گیا عرب دا تو میرے سونے نبی نے فرمائے اے عرب دے لوگو لبستو فیکم عمرا اے دسو عمر دا بڑا حصہ میں تمہارے اندر گزارے 40 سال دی عمر تھی گئی ہے میری اس ویلے 40 سال دا عرصہ میں تمہارے اندر گزارے اے دسو حل وجدتمونی صادقا او کاذبا 40 سال دے عرصے وچ نسو میں محمد کو کیویں پاتے وے سچا پاتے وے یا جھوٹا پاتے وے سارے تلو کھڑتے یک زبان ہوتے جواب دیں دن جلدنا لک مرارن آرائنا فیک الا صدقا او آمنہ دلالا جو تجربے کی دن اس 40 سال دے عرصے وچ بڑے تجربے بڑے تجربے کی دن سے لیکن تیرے اندر سچ سچ نکلے سے کہیں جھوٹ دا شبہ بھی نہیں آیا گنجائش بھی نہ تیری تھی تیرے اندر جھوٹ دی آپ نے فرمایا عرب دے لوگوں جے میری صداقت سے اتنا یقین رکھ دو میری شرافت سے اتنا یقین رکھ دو میری سچائی سے اتنا یقین رکھ دو اتنا یقین رکھ دو اگر میں ہوں تجھے کو آکاں کہیں صفا پہاڑی دے پچھلے پاسے دو جدو پچھلے پاسے دو دشمن امدا پہ تواڈے اوتے حملہ کرن واسطے امدا پہ تواڈے اوتے لشکر کشی کرن واسطے امدا پہ تسے کو ذبح ہستی تو مٹاون واسطے دشمن چڑھائی کیتی امدے کیا خیال ہے میری گال من گن تو آکھن لگے اے محمد کوئی زبان خالی نہ رہے کوئی زبان خالی نہ رہے میرے نبی سے ضرور آپ نے فرمایا بڑا بخیل ہوئے جرا میرا نام آوے تو درود نہ پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم علماء نے لکھے جرا محفل دے اندر ایک دفعہ میرے سونے نبی تے درود پڑھ دے اللہ تبارک و تعالی 80 سال دی عبادت دا ثواب دے نام اعمال لکھوا دے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلی گال کہے سارے اتنے حملہ کرن دی کہیں دے اندر جرت نہیں نظر دی کہیں دے اندر ہمت نہیں نظر دی کہیں دے اندر سخت نہیں نظر دی کیوں اس واسطے اساں سفر دے اوتے ویندو یمن دا سفر بھی کریں دو شام دا سفر بھی کریں دو جڑے ویلے سفر کریں دو پوری دنیا دے وچوں سارا ایک ممتاز مقام ہوندے پوری دنیا دے وچوں ساری عزت زیادہ ہوندی ہے پوری دنیا دے وچوں ساری ویلیو زیادہ ہوندی ہے جس شہر دے جس ملک دے اندر ساری عزت لوگ ڈاڑھی کریں اور ہی عزت کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمائے اللہ فرمائے دن ایلاف قریش لإیلاف قریش ایلاف دا معنی قریش دا سفر قریش دا سفر ایلافہم رحلت الشتاء یعنی انہیں دا سفر گرمی دا تے سردی دا شتاء اور صیف گرمی سردی کو کریں گے انہیں دا سفر گرمی تے سردی دا ایلافہم رحلت الشتاء والصیف انہیں دا گرمی تے سردی دا سفر
جڑا او سفر کریں دن رب هذا البيت سبحان اللہ دے قرآن دی سجا بندی دے قربان بنی یہ جائے خدا نے موتی پوتن قرآن ہے ہاں جی دھاگے وچ موتی پو چھڑی جن یہ جائے سونے لگ دیں اللہ دے قرآن مجید کی سجا بندی بڑی عجیب انداز فرمائی ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ او مکے والے آؤ قریشی آؤ گرمے سردے دے سفر کرن والے آؤ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ وہ بیت اللہ دی وجہ تو جس بیت اللہ دی وجہ تو دیکھو پوری دنیا وچ عظمت ملی ہے جس بیت اللہ دی وجہ تو پوری دنیا وچ مقام ملے وے جس بیت اللہ دی عظمت دی وجہ تو پوری دنیا وچ ممتاز بنے ودو جس بیت اللہ دی عظمت دی وجہ کنو پوری دنیا وچ شخصیت تواڈی تسے کو چاہیندے کہ ہی بیت اللہ دے رب دی عبادت کرو فَلْيَعْبُدُوا اب کیا ہے فَلْيَعْبُدُوا هَذَا الْبَيْتِ وہ تجھے کو چاہیے گھر دے رب دی عبادت کرو کیوں فرمایا الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف ہی بیت اللہ دی وجہ تو لوگ تواڈی قدر کریں دن تجھے کو دکھ ہوے تے لوگ کھانا پیش کریں دن کہ میاں بیت اللہ دے مجاورن بیت اللہ دے مجاورن انہیں کو بھکھا نہ رہن جو وآمنہم من خوف تہی بیت اللہ دی وجہ کنو اللہ نے تجھے کو خوف کو امانت عطا فرمائی ہے خوف کو امن کیتے اللہ نے خوف کو امن نصیب کیتے لہذا اللہ دی عظمت دی وجہ کنو ساڈا دنیا دے اندر مقام ہے سارا عقل تنی منیندا کہ کوئی سر تے حملہ آن کرے مگر قطع نظر انہیں چیزیں کنو انہیں اسباب کنو ہی عزت کنو ہی عظمت کنو ہی مقام تے بلندی کنو قطع نظر سارے اپنے عقل کنو بھی قطع نظر جے تو سونا آمنا دلال آکھرے میں اساں سارا عقل غلطی کر سکدے محمد دی زبان غلطی نہیں کر سکتی صلی اللہ علیہ وسلم آیا آمنا لالا اسا اتنی تیری عظمت تے دیانت دے قائل ہوں تیری سچائی دے اتنے قائل ہوں ابو جہل بھی منیندہ کھڑے ابو لہب بھی منیندہ کھڑے مکے دے سارے سردار تسلیم کیتی گھرن آپ نے فرمایا مکے والو جے کر تجھے کو میری صداقت تے امانت تے دیانت تے شرافت تے اتنا یقین ہے آؤ میں تجھے کو ایک ایہو جا کلمہ دسیندا ایہو جا کلمہ دسیندا کہ کلمے دی وجہ کنو اللہ تجھے کو دنیا تے بھی بادشاہی دے سے آخرت وچ بھی سرداری دے سے ابو جہل صاحب تو پہلے بولیا آکھن لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جے کر کوئی ہو جا کلمہ یہ جئی گال ہے جے دی وجہ کنوں دنیا تے آخرت دی دنیا دی سرداری ملدی ہے میں کو دس میں تے دیر بھی نہ کرے تا جلدی قبول کر گنتا آپ نے فرمایا یا ایھا الناس سبحان اللہ یہ میرے نبی دی پہلی تقریر ہے جو آپ نے صفا پہاڑی دے اوتے کھڑ سے پہلی آپ نے تقریر فرمائی ہے سبحان اللہ میں مقرر تو 1000 واری قربان بنیا جو جہاڑے تقریر کی ہوتے تے کیا آواز ہوتے کیا انداز ہوتے کیا سر ہوتے کیا لذت ہوتے بلا میں لفظ وچ کیویں بیان کراں آپ نے فرمایا یا ایھا الناس او کائنات دے لوگو عربی ہو وہ اجمی ہو وہ عربی ہو وہ اجمی ہو وہ کالے ہو وہ گورے ہو وہ جس ملک تے جس علاقے دے رہن والے ہو یہ دنیا آخرت دی بادشاہی ہے میں آمنے دلال نقطہ دے دینا قبول کرن تہاڈا کم ہے دنیا آخرت دی بادشاہی دے من میرے اللہ دا کم ہے کہ آپ نے فرمایا یا ایھا الناس
الہ الا اللہ تفلحون۔ او کائنات کے لوگوں پڑھ گنو لا الہ الا اللہ کامیاب تھی وے سو۔ اللہ اکبر۔ تقریر سنن دی دے رہی، ابو جہل گستاخی کیتی ہے، بکواس بکیس، ابو لہب نے پتھر جاتن ہاتھ وچ میرے سونے نبی کو مارن واسطے، جتنے لوگ میرے نبی دی سچائی تے دیانت دی گواہی دیون والے پورے دا پورا عرب موجود آ، سارے دے سارے بعد بھج پن روح گردانی کر گدیے نے۔ میرا سونا کلا صفا پہاڑی دوتے تشریف فرمائے، جرے ویلے عرب دے لوگیں دی ان چال کو ڈٹھا، عرب دے لوگیں دی ان طرز کو آپ نے ڈٹھا، میرے سونے نبی دا دل بھر آیا، دل بھریج گیا، غم دی وجہ کنوں، پریشانی دی وجہ کنوں، آنسو مبارک رخسار نبوت دے اتے آگے، پریشان تھی تے میرا سونا صفا پہاڑی کنوں تلے تشریف گنے، جویں جو ہم دے پن پریشانی دے آثار چہرے مبارک تے ظاہر ہم دے حضرت صدیق اکبر دے نال ملاقات تھیندی ہے، صدیق اکبر پوچھ دینا آقا اج چہرے مبارک دے تے پریشانی ہے، اج چہرے مبارک تے حزن و ملال دی کیفیت ہے، اج چہرے مبارک دے تے دکھ دے آثار کیا وجہ ہے؟ میرے سونے نبی فرمائے صدیق ابو بکر اللہ نے میرے کو نبوت دا تاج پوائے، کیا کیتے؟ نبوت دا تاج پوائے اللہ نے، اور نبوت دا تاج بھی یہ جا پوائے کہ میرے کو اللہ نے خاتم النبیین بنائے، آخری نبوت دا تاج اللہ نے میرے کو میرے اتے سجائے، خاتم النبیین بنائے، اور اللہ نے میرے ذمہ لاتے کہ سونا نبی یا ایھا المدثر قم فانذر، سونا اٹھی تے لوگوں کو ڈرا، ربک فکبر، میں اللہ دی کبریائی بیان کر، ابو بکر میں صفا پہاڑی دے تے چڑھیا، عرب دے سارے لوگوں کو اکٹھا کیتے، سارے آئین، میں سارے دے سامنے اپنی گفتگو رکھی ہے، اللہ دی توحید دی دعوت دیتی ہے، سارے لوگ میری مخالفت کرتے بھج گئے، میں دور تھی گن میں کنوں، کہیں بندے میری گال سنن گوارا نہیں کی تھی، ابو بکر صدیق ہی وجہ کنوں میرے چہرے تے پریشانی دے آثار ہیں، ہی وجہ کنوں میرے چہرے تے غم دے آثار ہیں، حضرت ابو بکر صدیق تو دت تیرا کیا حال ہے، تو دت تیرا کیا ارادہ ہے؟ ابو بکر صدیق دے اشہد اللہ الہ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ابو بکر صدیق دے سونا ارادہ کیا پوچھ دی، بس کلمہ پڑھا تے مسلمان چا کر، سب تو پہلے میرے نبی دی نبوت کو منن والا صدیق اللہ 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 اللہ، مردے میں تو سب تو پہلے اسلام قبول کیتے تھے، جی میں اسلام قبول تھے، بل وہی دا سلسلہ مسلسل جاری رہ گئے، جہاڑی بات دو بات ترے بات وہی اترتی رہ گئی ہے، قرآن نازل تھیندا رہ گئے، جی میں جو قرآن اتردا رہ گئے، میرا نبی قرآن مجید دی وہی جڑے ویلے اتر دی گئی تو آپ جی میں وہی اترے ہے، جبرائیل امین قرآن سناوے ہے، میرا نبی نال نال پڑھن شروع کر دیندا تاکہ مطلب میں کوئی لفظ رہ نہ منجے، کوئی بول نہ منجے میں کوئی گال، اس واسطے آپ تازہ ہی مطلب دہراون شروع فرما دیندے ہیں، جن کو اج دے لفظ میں کیا رپیٹ شروع کر دیندے ہیں۔ اللہ نے فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنا، او میرا سونا امنا دلالا جلدی
جلدی نہ کیتی کر، زبان مبارک دے نال رپیٹ نہ کیتا کر، جلدی نہ کیتی کر۔ اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، تیرے سینے وچ جمع کرن میں اللہ دا کم ہے، تے تیری زبان تو پڑھاون بھی میں اللہ دے ذمے۔ آپ فوراً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام نے، ابو بکر اج قرآن دے اے آیات میرے اوپر اتری، اج اے آیات نازل تھیں، اج اے آیات نازل تھیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ دے سب تو بڑے مشہور تاجر ہیں، اور حضرت صدیق اکبر دی کپڑے دی دکان ہے، کیا دی؟ کپڑے دی دکان ہے۔ اور مفسرین مورخین حضرات لکھ دیں کہ جڑے ویلے اسلام قبول کیتے نے مکہ مکرمہ دے سب تو بڑے تاجر ہن، دکان کپڑے دی ہے، 60,000 درہم دے مالک ہن۔ کتنا؟ درہم چاندی دا ہوندے، دینار سونے دا ہوندے، 60,000 درہم دے مالک ہن۔ ایک جارے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اقدس عرض کریں دن، سونا میں کوئی اجازت نہ دیں دے کہ جڑا قرآن تواڈے اوتے روزانہ نازل تھیندے، دوجے تیجے جاڑے قرآن دے آیتاں اتر دین، کیا میں اپنی دکان تے بہتے ہونے دی تلاوت کریندا رہ ونجا؟ آپ نے فرمایا صدیق بالکل تلاوت کر قرآن دی تلاوت، سبحان اللہ، جس گھر وچ کیتی ونجے، جس جا تے کیتی ونجے، جس محفل وچ کیتی ونجے، اللہ فرمیندے نے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون۔ ایمان والو جدوں قرآن پڑھیا ونجے دل دے کنے نال سنیا کرو، کیا مطلب؟ بالکل خاموشی دے نال، توجہ دے نال سنیا کرو، وانصتوا تے بالکل خاموش تھی تے بیٹھے کرو، لعلکم ترحمون، جے جاتے قرآن دی تلاوت ہوندی ہے میں اللہ دی رحمت دی چادر تنی ہوئی ہوندی ہے، میری رحمت دا صاحبان کھڑا تھی ویندے جس پر قرآن پڑھی جے۔ صاحبان سمجھ دو، بس سبحان اللہ تحید میں کہ صاحبان سمجھ دو میاں کونا بابا یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں انہیں کو گھٹ سمجھ دی، وہ میاں تمبو سمجھ دو، ہاں صاحبان ہی گزرے نے تمبو کو، فرمایا جسا قرآن پڑھیا ونے اللہ فرمیندے میری رحمت دا تمبو کھڑا تھی ویندے۔ اس وقت جب قرآن پڑھیا ونے خاموش تھی تے دل دے کنے نال سنیا کرو تاکہ اس رحمت دے تمبو وچ تساں بھی شامل تھی ونجو۔ حضرت ابو بکر صدیق کو میرے سونے نبی اجازت دے دی کہ ابو بکر پڑھیا کر میاں قرآن پڑھیا کر۔ حضرت صدیق اکبر قرآن پڑھن شروع کر دیتے ہیں، تلاوت شروع کر دیتی ہیں، گاہ کم دن کپڑا گنن واسطے صدیق اکبر پڑھتے بیٹھے، گاہ سن دن یار کیوں جی کلام بیٹا پڑھتے، بڑی سونی کلام ہے، بڑی سجا بندی والی کلام ہے، بڑی لذت والی کلام ہے، بڑی میٹھی تے مٹھاس والی کلام ہے، جہاں گاہ سن دے وہ آدھے ابو بکر کپڑا پیچھے گنتا پہلے ہی اسناد تے جرا پڑھنا بیٹا ہے، سبحان اللہ، قرآن اپنی جہاد بنے لگے۔ حضرت ابو بکر صدیق قرآن سنن دے بیٹھے، یہ رام دے قرآن سن دے، جہاڑا گزرے، دو گزرے، ترے گزرے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جویں قرآن سنن دے لوگ فوراً اپنا دل دے دیں۔ ابو بکر قرآن کتوں ملے تے کو ایک کتوں گن نہیں، ابو بکر رکھ دے اگر گن نہیں تھا تے کو گنا دے ماں، جیرا جوان تیار تھی ویندے حضرت ابو بکر کی تھی ویندے میرے نبی سونے کنے سونا قرآن گنن واسطے ہے، آپ نے فرمایا میاں پڑھ کلمہ، وہ کلمہ پڑھ دے مسلمان تھی ویندے۔ جہاڑیے وچ حضرت ابو بکر صدیق دی دکان تے جدو قرآن دی محفل لگی ہے تو کچھ جہاڑیے وچ 13 آدمی مسلمان تھی گئے، یہ صدیق دی کمائی ہے، حضرت ابو بکر دی کمائی ہے، 13 آدمی قرآن صدیق دا سن کے مسلمان تھی گئے۔ کچھ جہاڑیوں کے بعد حضرت ابو بکر وال حاضر خدمت دن، سونا یہ تو میں دکان تے بیٹھے پڑھدا تے اللہ نے ایک کرم کیتے جے میں کوئی اجازت دے میں تو اج میں دکان کو تالا مار تے بیت اللہ پڑھدا ون، اج میں مکے والے دے سامنے پڑھدا، میں کوئی اجازت دیو۔ آپ نے فرمایا ابو بکر حالات سازگار کو نہیں، لوگ سارے مخالف ہیں،
لوگ دشمن ہیں، لہذا کچھ دی صبر کر۔ حضرت ابو بکر صدیق نے بار بار اصرار کیتے، سنا میں کوئی اجازت چاہو میں بیت اللہ شریف بنتے لوگوں دے سامنے کلمہ حق کہنا، قرآن دی تلاوت کرنا۔ آخر میرے نبی سونے نے اجازت دے دیتی ہے کہ ٹھیک ہے ابو بکر سے کوئی اجازت ہے، لیکن یار خیال کریں لوگ مخالف ہیں۔ ابو بکر نے کوئی پرواہ نہیں کی تھی، بیت اللہ شریف تشریف گن گن جی میں جو بیت اللہ میں پہنچے حضرت صدیق اکبر لوگوں کا مجمع کٹھا تھی گے، حضرت ابو بکر صدیق نے اسے کھڑتے تھے شروع کر دیتے، الحمدللہ الذی نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله جی میں حضرت ابو بکر نے خطبہ پڑھے، جی میں جو خطبہ جن پڑھتے کرن کہ مکے دے کافرے حضرت ابو بکر صدیق تے حملہ کر دیتے، پتھر مارن شروع کر دیتے نے، اتنے پتھر مارے نے کہ حضرت ابو بکر صدیق پتھر کھا کھاتے لہو لہان تھی گئے، آخر جسم چ ہمت نہیں رہی، جسم چ طاقت نہیں رہی، برداشت نہیں رہی، پتھر کمدے حضرت ابو بکر صدیق بے ہوش تھی گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی میں جو آپ بے ہوش تھے مکے والے بھج گئے ڈر دی وجہ کنوں، اور اپنے جان حضرت ابو بکر صدیق کو مارتے مکاتے بھج گئے۔ آخر بنو تمیم دے لوگ حضرت ابو بکر صدیق دے رشتہ دار ہیں، انہیں کو پتہ لگے وہ آئین حضرت ابو بکر صدیق کو اس بے ہوشی دی حالت میں چاہتے گھر گھن گئے، جی میں گھر پہنچے جسم سارا چورو چور ہے، کیا وجہ کر مار کھا دیے؟ اللہ دی توحید کی وجہ کر، تیرا میرا تا اسلام دی خاطر پسینہ نہیں نکتا یار، کمال ہونا لوگیں دیے جنہیں پتھر کھا کھاتے بھی اللہ کا قرآن نہیں چھوڑیا، نبی دا فرمان نہیں چھوڑیا، بے ہوشی دی حالت میں چاگن جن میں جو گھر پہنچن، گھر دے اندر کوہرام مچ گئے، گھر دے اندر سوگ دی فضا بن گئی، اما پریشان ہے، بنو تمیم دے لوگ جی میں جو گھر پہنچے نے باہر نکلتے مکے میں اعلان کیتے نے، او مکے دے قریشیو او سردارو سن گنو سر اعلان، اگر ابو بکر ہی حالت میں دنیا کو تر گیا اسا مکے والے کو بدلا گھنسوں، سن دے پیو میاں بدلا گھنسوں، اسا جہاڑی گزر گئے، حضرت ابو بکر صدیق بے ہوش، آخر شام تھی گئے، ڈھل گئے، سورج غروب تھی گئے، رات اپنی ابتدا کر دیتی ہے، اندھیرا شروع تھی گئے، کافی دیر بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اکھ کھلی ہے۔ ہن اگلا جملہ سنی ذرا، دل دے اتے ہاتھ رکھتے سنی، تو تیرے میرے بھی ایک دعوے ہیں عشق رسول دے کہ رسول دے عاشق، یہ نمیاں دعوے سارے ہیں، لیکن اگر اسا اپنے کرتوتے کو دیکھ دوں تو اللہ دی قسم اپنے آپ کو مسلمان سدواون بھی شرم محسوس ہے، یہ ایسا مسلمان آکھوں اپنے آپ کو سارے کرتوت ہی جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اندھارے ویلے اکھ کھلی ہے، جی میں جو اکھ کھلی ہے بنو تمیم دے لوگ چار چداروں بیٹھے حضرت صدیق اکبر دے، جی میں جو اکھ کھلی ہے والدہ سرانے کو بیٹھے روندی بیٹھی ہے، جی میں جو اکھ کھلی ہے والدہ نے پیار دیتے متھے دے اتے، متھے دے پیار دیتے سے حضرت ابو بکر کو پوچھے ابو بکر کیا حال ہے، کیف حالک یا
ابو بکر کیا حال ہے تیرا، او میرا نفس جگر کیا حال ہے تیرا، او میرا نور نظر کیا حال ہے تیرا۔ ماں نے پوچھے کہ ابو بکر صدیق دی زبان مبارک وچوں سب تو پہلا کلمہ یہ نکلے، او اماں میرا حال بعد وچ پوچھی، پہلے میں گڈس میرے سونے نبی دا کیا حال، میرے آمنہ دے لال دا کیا حال ہے۔ بنو تمیم دے لوگ کاوڑ کرتے کٹھی پن آکھن لگے میاں یہ آمنہ دے لال دی وجہ کنو اتنی تے مار کھا دیے، اتنی تے کو تکلیف ہے، اتنا تو پریشان کیتا گی، بلوی ہوش آمن دے بعد سب تو پہلے تیری زبان وچوں ہوندا نام تے نکل دے، وہ غصہ کر دے اٹھی تے ٹر گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق دی والدہ جلدی جلدی دے نال پانی چاہیے، کھانا چاہیے، سجی میں اپنے الفاظ پیار کر سجی چاہیے، نرم نرم غذا بنائی بیٹھی ہے، میرے پتر کو ہوش آوے تو میں غذا دیواں، میرے پتر کو ہوش آوے تو میں کو کھانا کھواواں، جویں جو کھانا چاہتے ہی ہے۔ حضرت صدیق نے آگے اماں ایک پرے رکھ، جب تک انہیں اکھی نال آمنہ دے لال دا دیدار نہ کرے تا رب کعبہ دی قسم اتنے تک کوئی چیز زبان تے نہ چکے تا۔ اماں پریشان تھی گئی ہے، آدھی صدیق ابو بکرا کیوں جا کملیاں گالی پہ کریں دی رات دا ویلے میں بڑھڑی اماں تے کو کیویں گھنجلا تیرے نبی کنے، میں کو پتہ ہی نہیں تیرا نبی کتھاں موجود ہے، تیرا نبی کتھاں تشریف فرمائے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائے اماں کیویں کر بی بی ام جمیلہ کنے ون، میرے نبی دی صحابی ہے اکھجا رضی اللہ عنہا، ام جمیلہ کنے ون ہوں کنو ون تے پوچھ میرے نبی دا حال احوال پوچھا، پل میں روٹی کھمسا نہ نہ کھمسا، آخر ماں ہے ٹر پی ہے۔ بی بی ام جمیلہ دی گھر گئی ہے، آکھ دی ہے جمیلہ میرا پتر ابو بکر سنیا تا ہو سی اج مکے دے کافرے میرے پتر کو ڈاڈھا مارے، زخمے کنو چورا چورے، سارا دن بے ہوشی گزرے، ہوں ہوش ہے تے ہوں آدھے سب تو پہلے میں کو نبی دا حال دسو پیچھے کھانا کم تے تیرے نہ آکھیس ام جمیلہ کنو وانتے پوچھا۔ بی بی ام جمیلہ ڈر گئی ہے، ابو بکر صدیق دی والدہ مسلمان نہ ہی اس ٹائم ڈر گئی ہے کہ متا ہو سکتے کہ مئی نال چلاکی کرتے نبی دا پتہ کچھ نہیں پی ہوئے، ایڈریس کچھ نہیں پی ہوئے، جاسوسی کرے نہیں پی ہوئے۔ بی بی ام جمیلہ آگی ہے دین میرے کو تو کوئی پتہ کو نہیں، باقی اے ہے جو اگر تو آکھیں تو میں بھی تیرے پوتر دی تیمارداری واسطے جلا، مزاج پرسی واسطے جلا بھی میں بھی کہ بی بی جل تیمارداری سمجھ دو میاں پوچھن واسطے میرے سونے نبی دی سنت مبارک ہے، آپ نے فرمایا جرا کہیں بیمار کو پوچھن واسطے سویرے کو ویسے تو شام تک 70,000 فرشتہ اندے واسطے مغفرت دی دعا کرے نہ رہے، جرا شام کو ویسے سویر تک 70,000 فرشتہ اندے واسطے مغفرت دی دعا کرے۔ بی بی ام جمیلہ ٹر پیے جرے ویلے ابو بکر صدیق نے آئیے تے ابو بکر نے بل وہ گال پوچھیے جری ماں کو تو پوچھیا کہ میرے نبی دا کیا حال ہے، تے بی بی ام جمیلہ نے اشارہ کیتے والدہ دی طرف حضرت صدیق اکبر دی اماں دی طرف کہ ابو بکر تیری اماں نال بیٹھی ہے۔ حضرت ابو بکر نے فرمائے ام جمیلہ میری اماں دا ڈر نہ کر، میری اماں دا فکر نہ کر، مت دس میرا نبی کس حال وچ ہے۔ حضرت بی بی ام جمیلہ عرض کریں دیے ابو بکر اللہ دا نبی بالکل صحیح سالم ہے، آپ صحیح سالم تشریف فرمائیں، حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر موجود ہیں۔ حضرت ابو بکر نے اماں دے وال اماں نے آکھیا ابو بکر ہوں تو پتہ لگ گئی، ہوں تو کھانا کھا گئے، آدھے اماں جب تک ہی آنکھ نال محمد کا دیدار نہ کرے تک کھانا نہ کم۔ واہ صدیق تیرا عشق،
ٹائم ختم تھی گئے وغیرہ دل کریں دا کہ آج تسے کو میں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کنو لات رب ذوالجلال تک آپ دے خلفاء راشدین دی پسند دستا ہے. چلو بہرحال بل کہیں بے موقع صحیح. تو جناب ام جمیلہ نے آکھے ابو بکر زخمیں تو چورو چوری. اما نے آکھے ابو بکر کیویں گھنجل سو دیکھو. حضرت ابو بکر نے فرمایا اما ایک پاسے تو چا پکڑ ایک پاسے ام جمیلہ پکڑے میرے سونے نبی دا دیدار کرو ول میں کھانا کھنسا. ہوں رات دا ویلا ہے عشاء دا ٹائم تھی گئے اندھارا چھایا ہو جائے اندھیرے ہی اندھیرے دے وچ ایک پاسے تو ام جمیلہ کدی ویندی ہے ایک پاسے تو حضرت صدیق اکبر دی اما پکڑی ویندی ہے. دوہیں دے سہارے تے صدیق اکبر چلدا ویندے ٹردا ویندے. زید ابن ارقم دے گھر پہنچے جویں جو حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا قدم لگے میرے نبی دی نگاہ نبوت اپنے صدیق سے پیے سونا بیٹھا جویں جو صدیق جس نبی یاروں جوان دا کیا مقام ہوتی جے دے واسطے نبوت اٹھتی ہے. آپ اٹھی کھڑے جویں جو اٹھن تے آپ نے فرمائے ابو بکر سینے نال لاتے نے ابو بکر یار کیڑی بڑی تکلیف کیتی ہے تو میرے کو دستے ہیں میں آ بنیا ہے تو کیوں آئی کیف حالک یا ابا بکر ابو بکر کیا حال ہے تیرا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کریں سونا پہلے جیڑا حال جڑے ویلے تے کو ڈٹھم کل مصیبت بعدکا نالو تیرے دی کنال مصیبتیں دے سارے بدل ختم تھی گن سارا تکلیفاں مک گن سارا پریشانیاں دور تھی گن. آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا سر مبارک گھنتے گود مبارک وچ رکھیا ہوا ہے. سبحان اللہ. ابو بکر صدیق دا سر نبی دی گود ہے. میں اپنے انداز پہ آکھدا شاید صدیق اکبر ہوں ویلے سوچ بھی دا اسے سونا اینا بدلہ لہے ساں دار وچ میری گود ہوتے تے سونے دا سبحان اللہ. آپ انہیں سر مبارک انہیں گود رکھی بیٹھن تے حضرت ابو بکر صدیق دے انہیں والے دے ہاتھ پھرندے بیٹھن تے انہیں چہرے مبارک دے ہاتھ پھرندے بیٹھن. یاروں ویلے دی کیا لذت ہوتے وہ ویلے دی کیا کیفیت ہوتے. اللہ اکبر. خیر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب میں سونا اپنی گود سر مبارک رکھی بیٹھے تھے آپ محسوس پہ فرمائے دیں کہ ابو بکر دی کوئی خواہش ہے ابو بکر کہیں گال کرن دا منتظر ہے کہ یار نے یار دا راز پوچھے سونے نے اپنے یار دا راز پوچھے کہ پوچھنے ابو بکر میرے کو لگتا ہی میں ہے جی میں کہیں گال کرن دا تو منتظر ہوں میں کیوں دیر کریں دی گال کرنے گال کرنا کیا کرتا دی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کریں سونا آکھن یہ چاہتا جی میں میرے کو اللہ نے اسلام کی دولت دیتی ہے جی میں دعا چ منگتے اللہ میری والدہ کو مسلمان کر چھوڑے. سبحان اللہ. نبی نے ہاتھ اٹھائے والدہ نے کلمہ پڑھ کے دے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد. سونا میں ہوں آیات مقدسہ تک پہنچنا سنگیا جتنا میں ونجن چاہتا ہم سفر بڑا لمبا ہے تو بہرحال انشاءاللہ وقتاً فوقتاً کل انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہا سے ہوں ٹائم بھی ڈھیر ذرا دی گے تھوڑا جہاں بیا ٹائم تو حضرات کو گنن چاہتا ہوئے ہے الحمدللہ کنیک دا سیزن ان قریب شروع کی منا لے. ہر سال بھی الحمدللہ میں اعلان کریں دا لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ تو سمیدہ ٹھامل شاباز میں کو تب امید ہے پر تسے کو بھی شاباز ہے یہ نا دے
اللہ کریم دا بہت بڑا میں ممنون ہاں، بے حد مشکور ہاں ذات ذوالجلال دا، کہ جو میری خواہش تو، میرے ارادے تو، میری آرزو تو بھی اللہ تبارک و تعالی زیادہ اس تواڈے ہی مدرسے کو اللہ ترقی دیتی ہے۔ یہ ٹائم تواڈے اس مدرسے دے اندر الحمدللہ 3 اساتذہ کرام پڑھا رہے ہیں بچے کو۔ کتنے؟ 3۔ قاری صاحب بھی ہیں، ماسٹر صاحب بھی ہیں، ایک خاتون ٹیچر بھی ہے، وہ بچے کو علیحدہ پڑھیں دی ہے، اور الحمدللہ تواڈے اس ادارے وچ ہی ٹائم 90 کنوں کتے طالب ہیں اور 20 مسافر ہونے دے اندر اگے جی میں سلسلہ چلتا رہ گئے، الحمدللہ اللہ کریم نے چلائی رکھے، اور ہون بھی الحمدللہ ہوں تعاون نال، ہوں احسان نال چلتا پہ، اور تا قیامت انشاءاللہ العزیز میں چلتا۔ بہرحال تساں حضرات دے سامنے اتنی درخواست کرے تھا کہ ہوں 20 طالبیں دی کھانے دے وچ اسے کو کچھ پرابلم ہے، تکلیف ہے، تو میرا ارادہ ہے کہ مدرسے دے اندر ایک بورچی رکھوں جو طالبیں کو اتھیں ہی کھانا میسر تھیوے اور اتھیں ہی طالب بیٹھے کھانا کھاویں، تاکہ جڑے بچے روٹیاں گھنن واسطے وینن ہونے دا ٹائم بھی ضائع تھیندے، وقت بھی ضائع تھیندے، پڑھائی بھی ضائع تھیندی بھی۔ تساں حضرات گندم دے سیزن دے اوتے اتنا تعاون ضرور کرو سارے نال، کہ چلو بیا ہی نہ تو سیانے دی مثال ہے جہندے گھر دے دانے اندے کملے ہی سیانے، چلو مدرسے نال اپنا عشر اویں تساں دیونا ہے، عشر اللہ دا حق کے عشر، سونے نبی دا حکم ہے کہ اپنی زمینے وچوں، زمینی پیداوار وچوں عشر ادا کیتا کرو تاکہ تہاڈا مال پاک اور صاف رہ ونے۔ تو عشر تساں ماشاءاللہ ویسے بھی ادا کریں دے رہ ویندو، اللہ مزید توفیق دے، جڑے نہیں ادا کریں دے اللہ انہیں کو بھی توفیق دے کہ ادا کریں۔ تو ہی دفعہ اپنے اس مدرسے نال دلچسپی رکھ دیا ہے، میں تمام حضرات کو گزارش کرے تھا کہ اپنے ہی مدرسے واسطے اپنا عشر اج میں کو لکھواؤ، لیکن زور زلل دا سودا کو نہیں، اپنی خوشی نال اپنی ہمت مطابق جتنا جہل تھی سنگے عشر لکھواوے۔ کیا خیال ہے؟ لکھنا چاہیے نا؟ کچھ جتا تسے کو بدوں ایویں دا سا آپ چھڑے نو تسا کٹی دے پیچھے چڑھ چھڑے نو، چلو ٹھیک ہے بس ٹھیک ہے، وعلیکم السلام، ٹھیک ہے۔ سیزن گزر ویندے اسا اٹھیں دے اٹھیں کروں سے جتا پہلے آتے۔ تو ہی واسطے میں اپنے ناظر صاحب کو گزارش کرے تھا کہ وہ آمن اور ساتھی اپنا عشر لکھوائیں۔ آؤ سے